السلام علیکم۔ حضرت مولانا مفتی زید صاحب مظہری دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے جو اقدامات اور جو سازشیں رچی گئی ہے اس کے تعلق سے اس کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے پورا ویڈیو سماعت فرمائیے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اپنی رائے اور اپنے تاثرات کمنٹس باکس میں ڈالیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد بھائی، ایک بات دریافت کرنی تھی کہ جیسے الیاس بھائی آپ کے تعلق سے جو ہے یہ چلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر شورا والوں کی طرف سے کہ آپ نے اور الیاس بھائی نے جو ہے مفتی زید مظہری صاحب کو فون کر کر الٹی سیدھی باتیں کہی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات جو ہے شورا والوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں، عامر شیخ وغیرہ یاسر میواتی کی طرف سے شورا حضرات کے گروپ میں چلائی جا رہی ہیں، کیا یہ بات حقیقت کے ساتھ صحیح ہے؟ اس بات کی تحقیق کرنا تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، اصل میں یہ بیچارے جیسے مدعا تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی مدعا نہیں ملتا تو کچھ بھی لوگوں میں چلاتے تاکہ ان کے جو متبعین ہیں، ان کے جو فالوورس ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ملتا رہے۔ دراصل دو باتیں میرے تعلق سے، ایک عالم صاحب ہمارے دوست ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو ہمارا دوستانہ ماحول میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کو یہ لوگ پھر ویڈیو وغیرہ بنا کے چلا رہے شورا والے، اور الیاس بھائی نے مفتی زید صاحب سے 2-3 مرتبہ بات کی ہے۔ تو اصل میری جو گفتگو مفتی زید صاحب سے ہوئی تھی یا ان کے کسی شاگرد سے یا ان کے کوئی ساتھ والے سے، مجھے اتنا پتہ نہیں، کیونکہ 3 سال پہلے کی بات ہے، 300-350 سال پہلے کی بات ہے۔ تو واٹس ایپ میں کسی گروپ میں، علماء والے گروپ میں، دیوبند علماء والے گروپ میں، مفتی زید صاحب کی ایک کتاب یا رسالہ جو کتابچہ وہ بار بار لکھتے رہتے ہیں، اصل 8-10 سال سے ہم کو لگتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے خلاف وہ کتابیں لکھ رہے چھوٹی چھوٹی، یا 5-6 سال سے، پتہ نہیں کب سے۔ تو پہلا وہ موقع تھا، تو کتاب اصل میں اس میں مولانا سعد صاحب کے بیانات کے اوپر اعتراضات تھے۔ تو اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ جو مولانا سعد صاحب کا پرانوں میں بیان ہوتا تھا، اور اس زمانے میں 4-5 سال پہلے جو ہے یہ مطلب غیر سنت طریقے پہ دعوت کا رواج، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ اور اس طرح کے برادرز وغیرہ کے جو دعوتی کام چل رہے تھے، تو لوگ متاثر ہو رہے تھے، ایمان والے دعوت کے کام والے بھی متاثر ہو رہے تھے۔ تو مولانا سعد صاحب کا ایک بیان چلتا تھا پرانوں میں کہ ہمیں 3 طریقوں سے سنتوں پہ آنا ہے۔ ہمارے اکابرین مولانا الیاس، مولانا یوسف و مولانا انعام، مولانا عمر صاحب پالنپور رحمہم اللہ، یہ تمام جو ہے نا متفقہ طور پہ ایک بات چلاتے تھے کہ ہمارے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، اور ابھی کے بھی اکابرین چلاتے ہیں۔ تو مولانا سعد صاحب کا ایک بیان تھا کہ ہمیں تین طریقے سے، تینوں طریقوں پہ سنتوں میں آنا ہے۔ ایک تو سنت عبادت، دوسرا سنت عادت، اور تیسرا سنت دعوت۔ کیونکہ دعوت کا کام اس وقت جو ہے الگ الگ پلیٹ فارم سے کیا جا رہا اور لوگ متاثر ہو رہے تھے، تو سنت طریقے پہ دعوت کو اور فروغ دینے کے لیے اور لوگوں کے اندر اس کی عظمت پیدا کرنے کے لیے کہ ہر نبی کی سنت جا کے بات پہنچانا، گھر گھر جانا، دکانوں میں جانا، ٹھکانوں میں جانا، تو ویسی بات ہوتی تھی مولانا سعد صاحب کی اکثر۔ تو مفتی زید صاحب نے اس میں کتاب لکھ مارا کہ اصولین نے جو سنت کی اقسام لکھے ہیں وہ 2 ہی لکھے ہیں، سنت عبادت اور سنت عادت۔ یہ تیسرا مولانا سعد صاحب کہاں سے لے آئے؟ اور اس پہ انہوں نے پوری تقریر لکھ دی۔ تو پھر میں نے کال کی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا مولانا سعد صاحب طلبہ کے درمیان اصطلاح سنت پہ بات کر رہے تھے؟ انہوں نے نہیں، تو عوام الناس جو دعوت کی محنت کرتی ہے، خاص طبقہ، ان کے درمیان بات ہو رہا۔ اور کیا میں نے پوچھا کہ مولانا سعد صاحب نے یہ کہا کہ سنت کی اقسام اصولین نے 3 بیان کی ہے؟
نہیں تو پھر آپ کا اعتراض بنتا کیسے ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ وہ تو ایک مجمع ہے، اس کو اب دعوت کو سنت طریقے پہ سے ہٹانے کی اغیار کی کوششیں چل رہی، تو مولانا سعد صاحب دعوت کو بھی سنت طریقے پہ رکھنے کی ترغیب دے رہے، تو آپ اس کو اصطلاحی مانیں اور پھر لغوی مانیں اور پھر جو ہے سلف نے کیا کہا خلف نے کیا کہا لمبا لفافہ کریں گے تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا۔ جب کہنے والے کی غرض وہ ہے ہی نہیں تو اس کانٹیکسٹ میں اس پس منظر میں آپ کیسے لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو پسند نہیں ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے، کوئی بات تو نہیں ہوئی نا۔ خیر تو یہ تھا میرے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی تھی اس کا خلاصہ۔ مفتی زید صاحب تھے یا کوئی ان کا شاگرد تھا یا ان کا کوئی ساتھ والا تھا، خیر۔ اور مولانا اپنے جو الیاس بھائی ہیں ان کے تعلق سے جو باتیں چل رہی نا، تو اصل میں کیا ہوا کہ الیاس بھائی نے 2-3 مرتبہ مفتی زید صاحب مظاہری سے بات کی ہے، اور پہلے انہوں نے بات کی تھی ایک مرتبہ کہ آپ یعنی کہ مفتی زید صاحب کو آپ سب دیکھتے ہوں گے کہ صرف مولانا سعد صاحب کے خلاف لکھتے ہیں، وہیں پر مولانا سلمان ندوی مدد العالیہ ہیں، تو ندوہ میں وہ بھی رہتے، وہ بھی ندوہ میں رہتے، وہیں پر وہ کیوں نہیں لکھتے ان کے خلاف، جبکہ مولانا سعد صاحب کی باتوں میں احتمالات ہیں اور ان کی تو قطعی باتیں ہیں جو صحابہ کی شان میں ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب گفتگو کی گئی تو مطلب یہ ہو گئے، الیاس بھائی نے کہا کہ بھائی آپ خالی مولانا سعد صاحب کے خلاف ہی لکھیں گے اور دوسرے آپ کو نظر نہیں آتے کیا؟ تو بولے آپ مناظرانہ انداز اختیار کر رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، تو پھر فون رکھ دیا گیا۔ اور پھر پھر انہوں نے جو اورنگ آباد اجتماع ہوا تو پھر گوشت روٹی ولیمہ اور کیا کیا لن پھن سب پھر کتابیں لکھ دی۔ تو پھر بات ہوئی تھی تو مراد آباد کا ان کا شورا والوں کا جوڑ تھا، تو اس میں بھی تو الیاس بھائی نے یہ بات کی تھی کہ اس میں جو سب سے بڑا ان کا اعتراض ہے نا کہ آیات جہاد و قتال کو دعوت کی محنت پر فٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس پہ علماء کا اختلاف ہے۔ اصل میں شروع سے اختلاف ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھ دیا اس سلسلے میں، اور بھی اکابرین کے رسالے ہیں کہ دعوتی محنت پہ سب فٹ کیا جائے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بعض کو یہ ہضم نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے۔ اب اختلافات تو بہت سارے ہیں، تو آپ مطلب اختلاف کا مطلب تو یہ نہیں ہوا نا کہ آپ جو ہے کن پٹی پہ ریوالور رکھ کر کے منوا لیں گے، جبکہ اسلام میں تو شروع سے ہی کیسے کیسے اختلافات ہوئے، ائمہ اربعہ کے درمیان حرام حلال کا اختلاف ہے، اور کیسے کیسے دارالعلوم میں کتنے اختلافات ہوئے، جمعیت میں کتنے اختلافات ہوئے، تو برداشت کرنے کی ہمیں صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیانات بھیجتے ہیں، آپ کے جو شورا والے بیان کرتے ہیں آیات جہاد و قتال کو اپنے بیانات میں دعوت کی فضیلت کے اوپر فٹ کرتے ہیں، آپ مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب اور دیگر علماء دامت برکاتہم کے بارے میں بھی ایک کتاب لکھی ہے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ بولے ہاں ہم لکھیں گے پھر اور کہا ان کو تو خیر مولانا سعد صاحب کے خلاف ہی لکھنا ہے۔ خیر ابھی تازہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ بڑی تشویشناک ہے۔ اصل میں جو آپ کے بنگلہ دیش میں جو ابھی کراش ہوا تھا تو اس سلسلے میں گراؤنڈ رپورٹ کی بنیاد پہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد العالیہ نے ایک مکالمہ لکھا اور وہ اخباروں میں بھی چھپا، تو اس میں 2 باتیں تھی۔ تو جب یہ چھپا اس میں 2 باتیں خاص طور پر مطلب میرے تجزیہ میں جو آیا، ایک تو یہ کہ اختلافات کے سلسلے میں ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، یعنی اختلافات تو بہت ہیں، ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، پھر اس میں بھی اصحاب ظواہر کا اختلاف ہے، مفسرین کے درمیان اختلافات ہے، فقہا کے درمیان اختلافات ہے، اسماء و رجال کے ماہرین کے درمیان اختلافات ہے، کتنا لمبا چوڑا فہرست ہے۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ
دو حکومتیں صحابہ کے درمیان مسلمانوں کی چلتی رہی، علی رضی اللہ عنہ کی بھی چلتی رہی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی چلتی رہی. تو اختلافات میں دونوں اپنا اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی ہم آپ کو کنپٹی میں سٹا دیں گے ریوالور، آپ اپنا کام بند کر دو میرے ہی کام چلے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جبکہ یہ اختلافات احتمالات کی بنیاد پہ ہے، کوئی قطعی چیز نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے لکھا کہ بنگلہ دیش میں جب ایک بات کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ دونوں پارٹی جو ہے مل جل کر یعنی الگ الگ اپنا کام کریں گی، اور مرکز کاکریل میں بھی بٹوارا ہو گیا کہ کچھ دن ان کا کچھ دن ان کا. تو جب دو اجتماعات تھے اور ایک اجتماعات مرکز نظام الدین والوں کے ماتحت ہونا تھا، اب اس کے لیے وہ مشورہ کرنے آ رہے تو اب رات میں جا کر کے میدان میں قبضہ کر لیا ایک، اور اس پہ بھی مدرسہ کے بچوں کو لے آئے. تو یہ کون سی مناسب بات ہے؟ تو اس بارے میں انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ بتایا کہ یہ بے اعتدالیاں ہوئی ہیں. تو یہ بڑا ان کو گنا گزرا، کیونکہ یہ تو ایسا پرسیپشن کریٹ کیے تھے، ایسا ماحول بنائے تھے کہ مرکز نظام الدین والے گنڈے ہیں، فلانا ہے ٹمکانا ہے. حتیٰ کہ ابھی تک بنگلہ دیش میں 12 شہادتیں مرکز نظام الدین والوں کی ہو چکی ہے 2 سال کے اندر. اور یہ ابھی جو ٹنگی میں ہوا تھا اس میں بھی جو شہید ہوئے بیچارے وہ بھی مرکز نظام الدین سے تعلق رکھنے والے بڑے میاں تھے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی. اور علماء کا اس طرح سے سڑکوں پہ آنا، نعرہ بازی کرنا، جھنڈا تولن کرنا، راستہ جام کرنا، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کون سا نہج ہے؟ کس کا نہج ہے؟ کہ آپ اگر کتابوں میں جائیں گے ہمارے علماء دیوبند کے اکابرین کی کتابوں میں تو ہڑتال اور یہ اس کے بارے میں سارے فتاوی کی کتابوں میں ہیں. بندی کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ اب بند اگر کرانا ہے تو آپ صرف اعلان کر سکتے، کسی کو زبردستی بند نہیں کرا سکتے. آپ اسلام کے ماتحت چلیں گے یا اسلام کو اٹھا کے پھینک دیں گے، اپنا مرضی سے چلیں گے. تو یہ سب باتیں جو ہے ان کو بڑی شاق گزری. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ بمبئی سے ایک صاحب نے جو ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بات کی اور ان کو دھمکی دی کہ آپ ایسا کر رہے ویسا کر رہے، آپ تحقیق کیجئے فلانا کیجئے. تو ان کے خلاف تو حالانکہ انہوں نے بدتمیزی کی تو ان سے کوئی تو نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جیسے اس زمانے کے جو ہے فقیہ الدہر ہیں ان سے آپ نے بدتمیزی کی، کس بنیاد پہ کی؟ لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا ہے کہ مولانا سعد صاحب مرکز نظام الدین کے متعلقین جتنے بھی ہیں وہ سب جیسے جو ہے غریب کی بیوی سب کی بھابھی، کوئی کچھ بولے، کیونکہ ادھر سے تو آنسرنگ کا کوئی چانسز نہیں ہے، جواب تو نہیں ملتا ہے، سوچتے ہیں کچھ بھی بولتے رہو. تو پھر ابھی جو اسی تعلق سے الیاس بھائی نے ان سے بات کی تھی اپنے مفتی زید صاحب مظاہری سے کہ انہوں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے خلاف ایک کتابچہ لکھ دیا کہ ان کو معلوم نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، ٹھمکانا نہیں ہے، اور 4-5 جعلی سگنیچر کروا لیے اور فلانا بنگلہ دیش کا فلانا عالم فلانا رہے. سب ٹوٹکا بازی کب تک چلے گا بھائی؟ تو اس بارے میں جب بات کیے تو مفتی صاحب بھڑک گئے، ارے آپ مناظرہ کر رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے. آپ دیکھیے اس کلپ کے ساتھ ہم وہ آڈیوز بھی لگا دیتے ہیں تو آپ سن لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کیا بات ہے. اصل ہے کہ ہم سبوں کو اعتدال سے چلنا ہے. ہمارے اکابرین کا جو نہج ہے ان کا نہج یہی ہے کہ بھئی ہمارے بڑے تو ایسے تھے کہ بڑی بڑی ان کے سامنے مار کے آئے اور انہوں نے برداشت کیا اور اعتدال سے چلتے رہے اور لوگوں کو نرمی سے چلاتے رہے. اب یہ لے دے کر کے پیچھے پڑ جانا بالکل مناسب بات نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے کہ بدتمیزی کی، تو ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے سر کے تاج ہے وہ، اور اختلافات جو ہیں وہ اس تعلق سے ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم کہیں بدتمیزی کوئی بول رہا تو نہیں، اس کو تو ثابت کرنا ہوگا نا. اب کوئی بات ان کے تعلق سے چل رہی ہے تو اس کے تعلق سے دریافت کرنا، اس کو سمجھنا، یہ بدتمیزی کب سے ہو گئی؟ بہرحال ہم اس کلپ کے ساتھ جو ہے ہم وہ الیاس بھائی کی کچھ گفتگو ہوئی تھی مفتی زید صاحب سے، وہ بھی ہم اس کو منسلک کر دیتے ہیں تاکہ سننے والوں کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی زید صاحب سے بھائی فاروق بنگلور کے قرآن کریم کے آیت کے مذاق کے اڑانے پر جب بات ہوئی تو کس طریقے سے مفتی صاحب بات کو ٹال مٹول کرتے رہے، اور جب ان کو ساری چیزیں پہنچ گئی پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ سماعت فرمائیے۔ جی میں زید بات کر رہا ہوں۔ جی مفتی صاحب، وہ اصل میں ایک بات پوچھنی تھی کہ بھائی فاروق نے سلم میں ایک جملہ کہا قرآن کی آیت کو لے کر، جی فرمائیے کیا؟ تو بھائی فاروق بنگلور جو ہے جی انہوں نے ابھی سلم میں کوئی جوڑ ہوا ہے تو وہاں انہوں نے قرآن کی آیت کا جو ہے مذاق اڑایا اس انداز میں، وہ کہہ رہے ہیں کل ادو حاضی سبیلی ادو اللہ تو اعلیٰ بصیرت اعلیٰ عقیدت، اور ایک جگہ یوں کہا ادو اللہ نہیں ادو نظام الدین، اور لوگ جو ہے کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ تو یہ چیز کیا مطلب صحیح ہے کہ قرآن کی آیت کو، جبکہ وہ یوں بھی کہہ سکتے کہ بھائی ہم کو بصیرت کے ساتھ جانا ہے، عقیدت کے ساتھ نہیں جانا ہے، جی ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، ہمیں کسی جگہ کے مقام کی جگہ پہ نہیں جانا ہے، لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا جی اور اس کو لوگوں نے بہت چلایا ہے کہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نظام الدین جو لوگ جا رہے ہیں وہ عقیدت میں جا رہے ہیں، اور جو ہے اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، نظام الدین کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ مناسب ہے مطلب مفتی صاحب؟ اب اگر یہ کوئی یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ اگر یہ ان کا ہو تو مجھے کو بھی سنا دیجیے، اگر آپ دے سکتے ہو تو میں بھی سن لوں۔ آپ کا اگر واٹس ایپ اگر ہو تو مفتی صاحب میں آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ اس کا جواب مجھے بتا دیجیے ذرا۔ ابھی اس وقت میں سفر میں ہوں، جی میں تو کبھی اسمان نہیں کرتا، میرے بیٹے کے پاس ہے 880۔ پھر بھی یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ اگر ایک آدمی مجمع میں بیٹھا ہے اور قرآن کی آیت کا اس طریقے سے مذاق اڑا سکتا ہے کیا؟ مطلب بغیر بات کریں ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جی جی آپ کو ان کا جملہ بھیج دیجیے، اور زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ اگر واقعی اس کی ضرورت، اس کی تحقیق مطلوب ہے، میرے خیال میں اس کو ان کی پوری بات ان کا جملہ ان کہاں ہے اس سے لکھ کر معلوم کر لیے دار اس کا، بلکہ خود معلوم کر لیے مرکزی دار اس کا دار وہ بھیج دیا میں نے وہاں پہ، وہاں بھیج دیا، لیکن وہاں سے کیا وقت لگتا ہے؟ مہینہ بھر کے قریب لگتا ہے جواب آنے میں۔ اب تو فوراً بھیجیے، پہنچ جائے گا فوراً، 2-3 دن میں بھیج دیتے۔ میں نے تو کئی سوالات بھیجے ہیں لیکن ابھی تک کوئی جوابات جو ہے جلد آتے نہیں ہیں۔ ندوے میں بھیج دیتا ہوں۔ جی آپ پہنچیں گے تو مجھے ذرا واٹس ایپ نمبر دے دیجیے گا تو میں آپ کو آڈیو بھیج دوں۔ آپ نمبر لکھیے 830، میرے بیٹے کا نمبر ہے، اس میں بھیج دیجیے گا۔ میں سفر میں جا رہا ہوں، آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی، دیکھ لوں گا۔ 830 300 13 جی یہ میرے بیٹے کا نمبر ہے، انشاءاللہ استعمال ہو جائے گا۔ جی میں اور آپ کا تعارف میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کو واقف نہیں میں۔ جی مفتی صاحب میں محمد الیاس ہوں، بمبئی یوگیشوری سے بول رہا ہوں۔ جی ہمارے امیر صاحب جو ہے وہ ندوہ سے ہی فارغ ہیں، تو ان کے ساتھ ہم لوگ سفر میں بھی وہاں ہماری جب 4 مہینے کی جماعت کام کر کے آئی تھی مونات بنجن۔ کیا نام کا امیر صاحب کا؟ مولانا جاوید۔ ہاں جاوید جی جی تو اس وقت آپ حضرات سے جو ہے مصافحہ وغیرہ ہوئے تھے۔ جی جی تو آج نوبت پڑی کہ میں آپ کو ذرا فون کر کے آپ سے صورت حال کریں۔ امیر صاحب خود ماشاء اللہ عالم ہے، مولانا جاوید صاحب ہے، تو بھی رابطہ معلوم کر لیجیے۔ جی جی لیکن آپ ہیں تو ابھی آپ دیکھیے انشاءاللہ سنوں گا میں۔ جی ضرور۔ ہمارے یہاں معاونیات صاحب ہیں دارالاسلامیہ، جی جی مذاکرہ تبادلہ خیال کروں گا۔ جی جی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھیج دیجیے۔ جی دعا کی درخواست، اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم۔ تو اب سماعت فرمائیے مولوی زید مظہری صاحب سے گفتگو ایک خط کے تعلق سے، لیکن جب اس خط کے مضمون کو برعکس کر پوچھا جا رہا ہے تو کس طریقے سے مولوی زید صاحب ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ جو ابھی مولانا محبوب صاحب لندن کی قسط کے تعلق سے ایک وضاحت آپ کی طرف سے آئی ہے تو وہ درست ہے؟ جی جی وہ میری آواز ہے۔ جی نہیں کئی لوگ اشکال کر رہے ہیں کہ وہ آواز جو ہے حضرت کی نہیں ہے بلکہ کئی اوروں کی ہے۔ نہیں میری آواز ہے، میں نے تحریر بھی لکھی ہے، تحریر کو ابھی عام نہیں کیا ہے۔ اچھا تحریر بھی انشاءاللہ کل تک وہ دونوں باتیں ہی اچھا میرے حوالے سے بہت غلط بات کہی کسی نے۔ جی
نہیں اصل میں نے جب بات کی مولانا محبوب صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا مجھے جو ہے کسی بھیجنے والے نے یہ کہا کہ آپ کا خط ہے عالمی شورا کے جو شورا جو بنی ہے اس کے تعلق سے، پھر بعد میں جو ہے آپ کے جتنے مکتوبات جو مولانا صاحب کے تعلق سے جو پس منظر عام ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے جب اینالائز کیا اور اس کو پڑھا تو اس کے اندر یہ سارے امور ہم کو مل گئے. تو کیا ہم یہ کون سے امور مل گئے آپ کو؟ کون سے امور؟ جو اس کے اندر جو خط کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں نا، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے خط کے تعلق جو آپ لوگ نے اس خط کے نیچے کی طرف جو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے اس کے تعلق سے. میں نے تو کوئی خط لکھا ہی نہیں ہے آج تک. آپ نے نہیں لکھا؟ ہاں تو جی میں ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو. اور اس کے اندر یہ سارے امور جو ہے انہوں نے نقل کیے کہ آپ نے یہ چیزیں ان کو مطلب کہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا خط نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آواز صاف نہیں آ رہی جی. میں سمجھ گیا کہ وہ آپ کی آواز ہے کہ نہیں. آواز نہیں آ رہی آپ کی صاحب. تو اس کے اندر جو امور لکھے ہیں علماء دیوبند کی طرف سے جو اطمینانی ہے، بے اطمینانی جی دعوت و تبلیغ کے جو امور میں، چاہے وہ خروج کے اعتبار سے ہو اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کے اعتبار سے جو آیات ہے یا حدیث ہے یا جو واقعے ہیں جو قتال کے ہیں یا جس چیز کے بھی ہے، تو ہم نے جب آپ کے جتنے مکتوبات کو اسکین کیا تو اس کے اندر وہ چیزیں ملی ہیں. تو یہ کہا جائے گا نہیں لکھے میں نے جی ہم آپ کو اس کو آپ کو ارسال فرما دیں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر تھوڑا سا ہم لوگ لکھ رہے کہ کیا وجہ ہو گئی کہ مفتی زید صاحب جو ہے مولانا سعد صاحب کے پیچھے پڑے تھے لیکن وہی چیزوں میں عالمی شورا کے پیچھے کیوں نہیں ہے. تو حالانکہ میری آپ سے گزشتہ شاید 2 مہینے پہلے بات ہوئی تو الحمدللہ میں بڑا اطمینان تھا مجھے آپ کی اس سے کہ آپ نے کہا کہ میں نے قلم ہی چھوڑ دیا. جب میں نے دیکھا کہ میرے قلم سے سیاست لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ نے چھوڑ دیا، مجھے بڑا اطمینان ہوا. تو اب یہ جو چیز آئی ہے تو مولانا محبوب صاحب کو کسی نے غلط رخ پر لے کر گئے، کسی نے ان کو جو ہے آپ کی طرف سے یہ خط بھیج دیا کہ بھائی یہ مولانا کا. میں نے ان سے پوری بات ہوئی، تفصیلی بات. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا ایسا لکھ کر کے کہ مفتی زید صاحب دامت برکاتہم نے یہ چیزیں مولانا ابراہیم صاحب اور عالمی شورا والوں کو لکھا بغیر تحقیق کے. انہوں نے کیسے اس کو شائع کر دیا میرے حوالے سے؟ جی یہ تھوڑا سا وہ ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ رجوع کر لیں گے، وہ رجوع کریں گے انشاءاللہ. باقی یہ باتیں جو امور لکھی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں ہم نے مضامین کی باتیں کہاں لکھی ہیں؟ عورتوں کی جماعت کا آج تک ہم نے کوئی مسئلہ نہیں چھیڑا، ہم نے جہاد کے تعلق سے ہم نے کوئی مسئلہ نہیں چھیڑا، ہم نے مقالات میں کہاں یہ سب باتیں چھیڑی جو آپ فرما رہے ہیں؟ جی حضرت جی بالکل وہ مقالات جو ہے انشاءاللہ آپ تک تھوڑے تھوڑے جو ہے آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے کہ بھائی یہ چیز ہے کہ آپ اس تعلق سے کیوں مطلب خاموش ہیں. مطلب نہیں میں خاموش کس معنی کا خاموش؟ جو چیزیں غلط ہیں وہ میں چیزیں لکھ رہا ہوں، ایک دم سے تھوڑی کچھ لکھ دیتا. میں نے بہت کچھ لکھا، ہماری کتابیں تبلیغی 6 نمبر ہے اور کارکردان تبلیغ کے معاملات تک مفید باتیں ہیں. اس میں بہت کچھ لکھا ہے اور بھی لکھنے کا ارادہ ہے. اور جہاں پر ضرورت تھی کہ میں نہیں لکھوں گا لیکن ضرورت محسوس ہو رہی پھر بھی لکھ رہا ہوں اور آج کل بھی لکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اور اس کو آگے نگرام پر اس کو آپ دیکھ بھی لیں گے. آپ اس کو جہاں ہم کو دینی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہاں لکھ رہا ہوں. اپنے وقت مفتی صاحب یہ ضرورت صرف مولانا صاحب کے تعلق سے کیوں ہے یہ مطلب سمجھنا ہے؟ دیکھیے مطلب کا باہر کھڑا ہوا یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ جی بالکل کیسے کہہ دیا آپ نے؟ جی میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، بس آپ چھوڑیے، آپ بحث کا دروازہ کھول رہے ہیں. آپ جی مجھ کو خدا کے یہاں جواب دینا ہے. یہ اپنے غور فکر کے بعد جس کی ہم نے ضرورت نہیں دی ہم نے اس کو کہا. آپ کے مکتوبات سے وہ چیزیں نکالی گئی ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ میں نے مدارس کو کہا، میں نے خانقاہ کو کہا، میں نے علماء کو کہا، میں نے مکاتب کو کہا، سب کو کہا آپ نے. اور شخصی طور پر جن سے سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے ان کو بھی کہا، لکھا ہے، لکھ رہا ہوں اور لکھوں گا. لکھتے رہیے، اللہ آپ کے ہوا ہے. آج تبلیغی اجتماع ہے، ندوے کی بچی میں میرا پروگرام ہے، جا رہا ہوں. لڑکا کھڑا ہے، بعد میں بات کر لیجیے گا. ضروری بات غیر ضروری بات نہ کریں، میرے پاس وقت نہیں. جی انشاءاللہ. اب آپ حضرات سماعت فرمائیے مفتی زید صاحب مظہری دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے برتی گئی بے اعتدالیہ، کیونکہ ان کو مقصد صرف اور صرف
दावत व तबलीग के इस मेहनत के अंदर इख्तलाफ का पैदा करना और इज्तमाइयत को और मरकज़ियत को ख़त्म कर देने में अनथक कोशिश करना है। उनसे अगर किसी और दूसरे के बारे में मौलाना इब्राहिम साहब देवला, मौलाना अहमद लाड साहब और दीगर हिमायतियों के बारे में पूछा जाता है तो वो बिल्कुल खामोशी और उसके ऊपर जो है ना किसी किस्म का जो है जवाब नहीं देते हैं। तो इससे बिल्कुल पता चलता है कि मुफ्ती ज़ैद एक टारगेट, एक मिशन और एक तंजीम और एक किस्म की बड़ी वो लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक हर हज़रत को जो है कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मुफ्ती ज़ैद साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। एक किताब पस मंजर आम हुई है गोश्त की रोटी का ताल्लुक से, वो आप ही की किताब है हजरत? गोश्त रोटी क्या वलीमे के ताल्लुक से? जी जी जी, मौलाना साहब के बयानात के ताल्लुक से। जी जी। तो हजरत कोई हमको जराए बताएं ताकि हम जो है, बहुत सारे हजरात हैं उनके बयानात इस वक्त मुरादाबाद में हुए हैं जिसमें कुरान की तहरीफ और आयत किताल और आयत जिहाद के ताल्लुक से बड़े मसाइल दिख रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर आप कुछ लिखें। जी तो कुछ आप बताएं जरा, हम आप तक वो सब चीज पहुंचा दें। जी मुफ्ती साहब। जी जी। मुरादाबाद के अंदर जो हजरात के बयानात हुए हैं उन्होंने कई आयत जिहाद को, आयत किताल को तबलीग पर जो है फिट किया है। जी जी। तो कोई जरा हमें बताइए कि इस तरीके से आप तक पहुंचा दें ताकि आप भी इस पर किताब का छाप दें। जी जी पहुँचाइए इंशाल्लाह। तो आप बताइए ना कैसे भेजें आपको? भेज दीजिए, क्या मुझे मेरे इल्म में है, ये जरूर करते हैं और लिखा है और लिखूंगा इंशाल्लाह सभी की। जी जी जी। नहीं सिर्फ साहब के ताल्लुक से लिखेंगे और के नहीं ताल्लुक से लिखेंगे? नहीं सभी के ताल्लुक से लिखूंगा। जी। तो वही पूछ रहा हूँ मैं कि वो सारे बयानात जो है। अच्छा सर ये बताइए कि कुरान का मजाक उड़ाना सही है या गलत? ये सब सारी बातें हम मुझसे न करिए आप, मैं जरूर काम ले पाऊँ। मैं इन बातों को आपकी बात नहीं तो आप सिर्फ साहब के ताल्लुक से लिखते हैं। किसी से मालूम करिए। मैं नहीं, आपकी बातें जो है मुनाज़रा अंदाज मालूम होती है, मेरे पास इसका वक्त नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता। नहीं तो आप कोई हमें जरा ये बता दीजिए। नहीं मैं बात नहीं करूँगा आपसे, मैं सिलसिले में बात नहीं करना। आपकी बात मुसलहाना नहीं बल्कि मुनाजराना मालूम हो रही है। नहीं मुनाजरा मैं तो आपको दरखास्त कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ साहब के ताल्लुक से ही लिखना कोई मिशन है। हालात से वाकिफ हूँ, आपके हालात से बदलाने की जरूरत नहीं है। ये जिसको अल्लाह ताला जिस काम की तौफीक देता है वो करता है, मैं कर रहा हूँ। ये आपको तौफीक हो आपके दूसरे मुतालिक वो तो सब जगह लिखेंगे, हालात से मैं काम कर रहा हूँ ये। जी मुफ्ती साहब, लेकिन वो एतदाल पर चलेगा ना मुफ्ती साहब? जी जी एतदाल भी तो कोई चीज है। आपने कह दिया, तवज्जो दिला दी, बस इससे ज्यादा आपका काम नहीं है। बस इंशाल्लाह मैं आपको खतूत लिख देता हूँ, इंशाल्लाह आप उसके ताल्लुक से जवाब दे दीजिए। मुझे जरूरत नहीं मुझे आप। अच्छा मुआसात के अलावा किसी के जवाब नहीं लिखेंगे? दारुस्ता काम है, आप दारुस्ता से जवाब हासिल कर लीजिए आप। मतलब आप नहीं लिखेंगे? अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मुफ्ती ज़ैद साहब मज़हरी दामत बरकातुहुम आलिया की उम्र में और सेहत में बरकत अता फ़रमाए। अब आप हजरात समात फरमाइए। हज़रत मुफ्ती साहब एक ऑडियो में मोहसिन कह रहे हैं कि मोहसिना अंदाज़ है, और जब उनकी तरफ से लगाए हुए बेअतदाली पर जब पूछा गया तो कह रहे हैं कि आपका कहने का अंदाज़ जो है वो मुनाजरे वाला है। एक ही पल में बोझा और वहीं सो जा। समात फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम मुफ्ती साहब। जी फरमाइए। हाँ अभी आपसे बात हुई थी, भी एक बार जहन में आई, आपसे अर्ज कर दूं। जी जी। आप बड़े इखलास से बात करते हैं आप। जी जी इन सब चीजों में झगड़ों में वाकई नहीं पढ़ना चाहता। हमारे लिए तो पूरी सब बराबर ही, चाहे मुआसात साहब दामत बरकातुहुम हो और चाहे इधर से अहले शूरा हो, और मैं ना इनका हूँ ना उनका हूँ, और उनका उनको सब कहूँ, मैं पूरी उम्मत का हूँ। हमको तो भाई पूरी उम्मत को देखना है, हमको पूरी शरीर को देखना है। ये मैं साफ अगर मैं कसम खाकर कहूँ तो मैं हानिस नहीं हूँगा, मैं सिर्फ दिल से कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने बातें कही हैं, क्या फलाओ, क्या हलीमाओ, क्या क्या बहुत सी बातें। तो मैं तो एक मजमून लिखने जा रहा था कि ये गलत बात की, इस तरह जो कि ये सब बातें कही जा रही हैं, ये बिल्कुल शरअन गलत है, नाजायज है। ये खुद मेरे आज बैठ के सोच रहा था, इसको मैं लिखने जा रहा था। मैं मुझे किसी की परवाह नहीं करना कि लोग कहेंगे अरे क्या लिखा है, कहती रहे। बाकी मेरे मुतालिक जो बातें आपने दो चार बातें कही हैं कि लोग ये कह रहे हैं गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये इसकी वजाहत आ जानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि
क्या कहते हैं कि उन्हीं के पीछे क्यों पढ़ेंगे। तो जो वाकई इस तरह की जो अगर जिससे लोगों को गलत फहमी हो सकती हो, जो बातें काबिल इतराज हो या मेरे मुतालिक लोगों को गलत फहमियाँ हों, जो इश्कारात हों, अगर मेरे इल्म में कोई बातें हों जो वाकई मैं इसको जरूर समझूंगा, उसकी वजाहत कर दूंगा, उसका यानी अपने मजमून जवाब लिख दूंगा कि मुफ्ती ज़ैद पर से कुछ सवालात, उसके जवाबात, ये मेरे जहन में था पहले से, आपके कहने से और जरूरत महसूस हुई इसकी। बाकी मेरा अपना हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने बड़ों से मशवरे लेते रहता हूँ। तो मुझे जो कुछ लिखना था, जो कुछ कहना था, हमारे बड़ों ने ये कहा, बड़ों से मेरी मुराद यही है, शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, ये तशरीफ ले गए, वो हज़रत आबिद साहब हैं, मुफ्ती कासिम साहब हैं, मैं तज़किरे करते रहता हूँ, मशवरा भी लेता रहता हूँ, खुद मेरे वालिद साहब हैं, दुआ की दरख्वास्त करते रहता हूँ। तो मुझे इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, बल्कि जितना मैं लिख चुका हूँ, जो मज़ामिन लिख चुके हैं, एक दो तीन और होंगे जो इसकी जैसे वो तकमील बाकी है, या तो उसकी लिखा था थोड़ा सा, उसका सवाकी रह गया है। बाकी मुझे आगे इसमें अब नहीं पढ़ना, जो कुछ मुझे लिखना था सब लिख चुका हूँ। मुझे अपने दूसरे काम करना है, मैं दूसरे काम कर रहा था, वो दूसरे काम करना है। मुझे ज्यादा लिखने का ज्यादा मौका नहीं है, तो मेरा वो तो नुकसान हो जाएगा अगर इसमें ज्यादा पढ़ूंगा। नहीं, बिल्कुल नुकसान इल्म असल में। बाद बड़ों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो है वो तुम्हारा मुद्दत पूरी हो गई है, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया। ये बात मुझसे, ये बात उनके दिल में, मेरे दिल में उतर गई और समझ में आई बात ये। तो इसलिए जो मज़ामीन मकालात है जो जितना लिख लिया है, और एक दो तीन और होंगे जिसमें वाकई कोई इल्मी एतबार से लोगों को खिलजान सकता है, इल्मी बात ही, हम शख्सियत की बात नहीं कर रहे। हम एक लफ्ज भी किसी की शख्सियत पर नहीं लिखना चाहते। अगर कोई किसी की शख्सियत को मजबूर कर रहा है तो हम तो उसकी जो मजबूर की जा रही किसी की शख्सियत, तो हम उसके मुकल्लफ बनाए गए हैं कि भाई किसी की तस्करा बुराई से मत करो। बिल्कुल। तो हम तो ये ज़हन रखते हैं, ये मौलाना साहब बानी ने हमारी यही तरबियत की है। जी बिल्कुल। इसलिए आगे मुझे कुछ लिखना भी नहीं है, मुझे नहीं लिखना है। सिर्फ दो तीन मजमून है, वो भी इल्मी अंदाज के हैं, जिसमें किताब सुन्नत के लिहाज से इल्मी जो चीजें हैं उसको पूरा करना है। बाकी में मेरा जो काम है सानी रहमतुल्लाह अलैह वाला, मौलाना साहब बानी रहमतुल्लाह अलैह, और वैसे भी मेरे और जिसे मुझे उस पर लगना है, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। हमारे बड़ों ने कह दिया कि हिद्दत पूरी होगी, अपना फर्ज अदा कर दिया, बस काफी है। तो मेरे लिए उनका बड़ों का कहना इतना काफी है। हम सबका एहतराम करते हैं, बस दिल से दुआ करते हैं। और ये असल में यही मैंने जो गलत फहमियां लोगों को हैं, जो इतरादात हैं, तो जरूर समझूंगा। गलत फहमी को दूर करने के लिए एक मजमून लिखने का इरादा है ये, ताकि लोगों को गलत फहमी दूर हो जाए। लिख दूंगा इंशाअल्लाह उसको। ठीक है, बस इसी मैं आपको ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, एक बात वजाहत, मैं इस मौजूद पर आपसे बात करना नहीं चाहता। नहीं, आप ये बता दें कि सारे मकाले लिखने में इस मौजूद पर ये मुनाज़राना गुफ्तगू है, मैं आपके सिलसिले में कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, मैं खामोश। आप ये कह रहा हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान कर, जो कुछ लिखता हूँ को हाजिर नाज़िर जान करके मैं किसी से बहस नहीं करता। इसको अल्लाह को मुझे दिखाना है। अच्छा, आप ही लिखते हैं? उम्मत को सामने रखा है, आप ही लिखते हैं? की रोशनी में, उम्मत की खैरख्वाही में न मुझे बहस करना है। जो कोई बात बताएगा खैर की बात, उसको सुन लेता हूँ। आप ही लिखते हैं? आप ही लिखते हैं? मुनाज़रा में हूँ, मुझे आपसे बहस नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप ही लिखते हैं मुफ्ती साहब। मुफ्ती ज़ैद साहब से जब पूछा गया कि आप ये जो मकाले और जो तहरीरात और जो भी पोस्टमार्टम करते हैं मौला साद साहब के ही बयानात का, उस पर उनके क्या तबसरा रहा, क्या उनके तासुरात रहे, वो समाअत फरमाइए। और उसके साथ साथ ये भी समाअत फरमाइए कि उन्होंने नदवतुल उलमा के हज़रात के ताल्लुक़ से कितना बड़ा बहतान लगाया है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात नदवतुल उलमा के उलमा किराम से गुफ्तगू हो चुकी है और उसे शाया करना हम नहीं चाहते। लेकिन किस तरीके से मुफ्ती ज़ैद साहब मज़री दामत बरकातुम आलिया ने बहतान लगाया कि मैं पढ़ता हूँ और फिर हज़रत को बताता हूँ, बुज़ुर्गों को बताता हूँ और यूँ करता हूँ और वो करता हूँ, वो क्या क्या करते हैं वो उम्मत के सामने है। समाअत फरमाइए आप हज़रात इसको। जी बताइए। जी हज़रत, वो आपके कई मकाले जो है वो पस मंज़र आम आए हैं जी। उसके अंदर आपने काफ़ी बातों को और काफ़ी चीज़ों की तरफ खुलासा किया है और बहुत मुतनब्बा किया है। तो असल में इसमें आपने हरफन जो चीज़ें लिखी हैं, तो क्या ये सिर्फ मुफ्ती ज़ैद मज़हरी नदवी की तरफ से है कि नदवतुल उलमा के मोहतमिम और वहाँ के असातिज़ा किराम की तरफ से है ये? नहीं, उनकी तरफ से नहीं, सब मेरी तरफ से है। मतलब कि मुफ्ती अपने हमारे मौलाना सईदुर रहमान जो आज़मी जो हैं और नहीं, ऐसा नहीं।
ضرور میں نے دکھلایا اپنے بات بڑوں کو، لیکن ایسا نہیں کہ ان کی طرف سے ہو، یہ میں نے لکھے ہیں، میرے ہی لکھے ہوئے۔ نہیں، اصل میں ایک طبقہ ایسا ہے جو پورے امت میں یہ بات چلا رہا ہے کہ ندوۃ العلماء کے اساتذہ کرام اور جو ندوۃ العلماء کے جو بڑے ذمہ داران ہیں، حضرت مولانا رابع صاحب ہیں اور مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی صاحب ہیں اور نائب محتمم صاحب وغیرہ حضرات جو ہیں، انہوں نے کہا آپ کو مقالہ لکھنے کے لیے اور یہ سب لکھنے کے لیے۔ اب اس طرح کی مختلف باتیں لوگ کہاں کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ مضامین میرے ہیں، یہ مدنی صاحب کے رابع صاحب کے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ضرور کہ میں نے دکھلایا ہے، لکھنے کے بعد میں نے دکھلایا ہے ناظم صاحب کو، اتنا رابع جی اور دارالفتا کے جو ملازمات ہیں ان کو بھی دکھلایا، سب نے تائید کی، اور جو خاص طور سے جیسے ایک قصہ سوال جواب ہے وہ اس کو بھی دکھلایا، سب نے تائید کی، 100% تائید کی، لیکن یہ ندوے کی طرف سے نہیں بلکہ میری ہی طرف سے ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ہاں، پسند کیا ہے، پسندگی کا اظہار کیا ہے، دعائیں دی ہیں، تصدیق کی ہے، تائید کی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کی طرف سے ہوں، اللہ نے توفیق بھی نہیں لکھا، یہ میرے مضامین ہیں۔ اچھا، آپ کی طرف سے شائع ہوا، ان کی طرف سے نہیں ہے؟ شائع کا کتابی سے کریں تو شائع بھی نہیں ہوئی ہے۔ جی 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 یہ خیر کی بات، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس وقت تو ضرورت ہے کسی طرح اپنی اصطلاح فرائی ختم اتحاد اتفاق کی، کتنا نقصان ہو رہا امت میں۔ نہیں، اصل میں ہے جی مفتی صاحب آپ سے گزشتہ کئی بار میری گفتگو بھی ہوئی، میں نے کہا بھی کہ آپ کے قلم کا جو ہے سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، آپ تھوڑا اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ عالم یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کوئی کیا چیز بیچ میں ہار ہے، کیونکہ مخلص جو ہوتا ہے وہ لکھتا ہے تو وہ اپنے اخلاص سے لکھتا ہے، اور ہم کو شک نہیں آپ کے اس میں۔ اور ماشاءاللہ آپ ملنے گئے اور مولانا نے وہ ایک بیچ میں بات چلا دی کسی گجرات والوں نے کہ بھائی مولانا سے مفتی زید صاحب سے بڑی بدتمیزی سے پیش آئے اور بٹھایا نہیں، کھلایا نہیں۔ الحمدللہ پھر آپ نے اس کی اچھی تردید بھی کی، یہ اہل حق والوں کی شان ہے کہ وہ اختلاف بھی کریں گے تو اس کے اصول و آداب میں لگ کر، لیکن بہت 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 زیادتی ہو رہی، بہت بے فکاری ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت ایسے نہیں، اس وقت یہ حالات ہو رہے ہیں مفتی صاحب، جو آپ کے جو مقالے ہیں ان کو ٹارگیٹ بنا کر ایک طبقہ جو ہے علماء کو عوام سے بھڑا رہا ہے، اور علماء اور عوام ایک دوسرے سے بھیڑ رہے ہیں نا، تو نقصان اس میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے، آپ کی کا کیا حل ہے؟ حل تو یہ ان کا اندرونی مسائل ہے۔ اچھا یہ بتا دیجیے مفتی صاحب، اگر آج وہ شورا کو قبول کر لیتے ہیں تو سر کے تاج ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم نے یہ بات جو ہے مولانا ابراہیم دیول، اس کا حل یہی ہے کہ دونوں فریق جو ہیں اپنے اپنے اعتبار سے کام کریں اور دروازے کھول کے رکھیں، وسعت رکھیں، جو اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا، اللہ اس کو بڑھا دیں گے، اور جو ناحق پر ہوگا، جو باطل پر ہوگا، جو سازش پر ہوگا، جو سیاست پر ہوگا، اللہ اس کو اس کے منہ پھیر دیں گے خود بخود۔ بہت ساری تحریکیں اٹھتی ہیں اور وہ واپس جو ہے وہ دم توڑ دیتی ہیں۔ کسی تحریک کا بنیاد جو ہے بعد میں مال کا نکل جاتا ہے، کسی کا جو ہے شہرت کا نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہیں کے وہیں واپس دوہرا دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ہو رہا ہے کہ اس میں میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آج سے نہیں قریباً 3 سال سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مفتی زید صاحب کے قلم کا اس قدر ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے اندر، میں اپنی ذاتی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر بھی ایک دائیا پیدا ہو گیا کہ بھائی مفتی صاحب کو شاید پیسے ملے ہیں، یا مفتی صاحب جو ہے ان کے پیچھے وہاں ساتھ کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، اور بھی بہت سارے وسائل ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی اصلاح بہت ضروری ہے، مفتی صاحب اس طرف دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہ چیزیں ایک منظم نظام کر پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اندر اس سے پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں، بس میں آپ سے صرف یہ عرض کرتا ہوں، آپ میری دعا کریے، اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کسی کی بے حمایت سے، مخالفت سے حفاظت فرمائے، بس اور غور فکر سے سوچ سمجھ کے ساتھ الحمدللہ میں کچھ کرتا ہوں، لکھتا ہوں، ایک بار نہیں 70 بار استخارہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری زبان کو، میرے قلم کو غلط استعمال سے بچائیے۔ آپ نے فرما دیا، آپ نے توجہ دلا دی، بہت اچھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بہت احتیاط کرتا ہوں، آپ سے میں کیسے عرض کروں، میں
یعنی کسی چیز کو لکھنے سے پہلے بھی میں کتنی مرتبہ دعا کرتا ہوں، کتنی مرتبہ استخارہ کرتا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کسی فرد یا کسی جماعت کی نہ حمایت میں، نہ تردید میں، نہ کسی کے اشارے سے، نہ کسی کے کہنے سے نہیں لکھتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے پوچھتا ہوں، بار بار پوچھتا ہوں، بار بار استخارہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر جو امت کے واسطے نافع ہو، مفید ہو، آپ کی رضا کے واسطے ہو، آپ کی رضا کا باعث ہو، دین کی واقعی خدمت ہو، اللہ مجھے اسی کی توفیق دیجیے۔ جی اصل میں مفتی صاحب باپ کی ڈانٹ جو ہے یا باپ کی مار جو ہے وہ بچوں کے لیے تربیت کی ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی کہ بھائی باپ جو ہے، لیکن تھوڑی سی اعتدال پسندی، اور میں جو کہہ رہا ہوں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے قلم کو سیاسی استعمال کرنا، آپ کے قلم کی آپ کی جو تحریرات ہے ان کو الگ رخ پر لے جانا، اپنے عملوں میں لوگوں کو، علماء کو دکھا کر اب اس کی بنا پر اس کی بنا نہیں بات آپ فرما رہے ہیں، بار بار اس سے پہلے فرما چکے ہیں، اس کی بنا پر شریعت میں کیا ہم سے مواخذہ ہوگا، کیا عند اللہ ہم گنہگار ہوں گے یا کیا ہوگا؟ تو اب اس کو اللہ ذکر سمجھتا ہے، کیا اس کی بنا پر ہم سے مواخذہ ہوگا؟ اگر کوئی میری تحریر کا غلط استعمال کر رہا ہے یہ تو ہم جو لکھ رہے ہیں یہ اپنے طور پر بہت ہی پوری احتیاط کے ساتھ، غور خوض کے بعد، فکر کے بعد، بلکہ مشورے کے بعد، استخارے کے بعد، امت کے لیے ہم جس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، نافع سمجھتے ہیں اور ضروری اور فرض کفایہ کے درجے سمجھتے ہیں، اللہ کی توفیق اس کو لکھ رہا ہوں۔ لکھنے کے بعد بڑوں کو دکھلاتا ہوں میں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اس کا کوئی غلط استعمال کرے، غلط معنی پہنائے یا کوئی غلط استعمال کرے، بے موقع استعمال کرے، تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن آپ اس کی تردید تو کر سکتے ہیں نا حضرت کہ بھائی ہمارے قلم کو یہ نہ سمجھا جائے کہ لوگ جو ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں، اس طرح کی کتنی باتیں ہیں، بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کوئی محمول اندنی صاحب بھی کچھ لکھا کرتے ہیں، وہ بعض جگہ پر میرا نام لکھ کر بھی لکھا، تو میرا تو جواب دینے کی عادت بھی نہیں، مزاج بھی نہیں ہے، لیکن بہت سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو میرے جی میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں کسی ایک مضمون میں، کہ سب باتوں کو جو واقعی جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، میں سب کا جواب دے دوں۔ میں بات میرے ذہن میں ہے یہ کہ میرے تعلق سے جتنے لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہیں یا جتنے اعتراضات ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اعتراضات ہوں ان کے دل میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خامخواہ کی بلا وجہ ہوں یہ، تو لوگوں کو بدگمانی کے لیے اور بصیرت کے لیے میں سب کے جن کی جواب دینا ضروری ہے میرے ذہن میں۔ اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ آپ کی تمام باتوں کے اور اس طرح کی اور بھی جتنی باتیں لوگوں نے لکھی ہیں اور لوگوں نے کہی ہیں، ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، کیا وہی رہ گئے ہیں، کیا دنیا میں اور لوگ غلطیاں نہیں کر رہے ہیں، ان سب باتوں کے جوابات میرے پاس ہیں، لیکن میں اس میں اپنا وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔ جب باتیں زیادہ کچھ ہو رہی ہیں تو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ کسی ایک مضمون میں، کسی ایک مقالے میں ان سب باتوں کی میں وضاحت کر دوں گا، میں کہ میں نے کیا لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں، میں سب باتیں لکھ دوں گا انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مجھے امید ہے کہ غلط فہمی انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائیں گی۔ جی مفتی مولانا محبوب صاحب کے تعلق سے آپ نے جو کہا ہے، تو مولانا محبوب صاحب سے میں نے تفصیلی بات چیت کی، تو یہ جو انہوں نے آپ کا خط نقل کیا ہے، یہ کسی گجرات کے کسی لوگوں نے جو ہے تحریر بنا کر ان کو واٹس ایپ کر دی، اور انہوں نے مولانا محبوب صاحب نے اپنی ایک قسط میں جو ہے 2 بار، ایک 300 کے قریب میں ایک قسط تھی اور اس کے بعد میں ایک قسط تھی، جس کا آپ نے خط لکھ کر رد کیا ہے کہ بھائی میں نے ایسا مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب وغیرہ وغیرہ حضرات کو کوئی خط نہیں لکھا ہے، جس میں آپ کی آڈیو بھی آئی تھی اور آپ نے خط بھی تحریری بھی جاری کی تھی۔ تو وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو تحریر انہوں نے خط جو آپ کا نقل کیا ہے، وہ کسی گجرات کے حاسد نے بہت بڑا منطق کھیلا ہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، انہوں نے ان کو کسی سامنے لکھا تھا کہ بتائیے اس کے پہلے اتنے مہینے پہلے یہ تھا، اس وقت کیوں نہیں کیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میرے فرسٹ مجھے کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں تھا مجھے، جب مجھے علم ہوا تو میں نے کیا۔ نہیں اس میں بھی ٹھیک ہے، اب بس آپ سے میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ میں جی آپ بھی دعا کر دیا ہے میرے اللہ جی اللہ خیر کمائے۔ ٹھیک، وعلیکم۔ اب آپ سماعت فرمائیے مفتی زید صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی کس طریقے سے آگ لگانے کی کوشش، بنگلہ دیش کے اندر جو سڑک چھاپ جو علماء نے جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے جو ہے ڈونگی میدان کے گیٹ کو بند کر کر اندر سے طلباؤں نے پتھر بازی کی، نعرے بازی کی اور ہلڑ پڑنا کیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا حادثہ درپیش آیا اور ایک قسم کا بڑا فتنہ بھی دبا، لیکن اس کے فوراً بعد حضرت مولانا
خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے اختلاف کے علاج کے اوپر ایک مدلل اور ایسی تسلی بخش تحریر آئی جس کو ٹارگٹ کر مفتی زید مظہری نے بنگلہ دیش کے جو علماء اور علماء کو جو ہے خط لکھا، جس کے اندر انہوں نے ان کو مظلوم بتایا اور تبلیغ والوں کو جو ہے ظالم بتا کر اس جگہ جو ہے آگ لگانے کی کوشش اور کی گئی۔ میرے خیال سے اگر پانی میں بھی آگ لگانا ہو تو مفتی زید کی تحریر کو لکھ کر اس پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی بھی جل اٹھے گا۔ تو ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے مفتی زید مظہری صاحب سے اس تعلق سے گفتگو۔ جی مفتی صاحب، جو آپ نے تحریر بنگلہ دیش حادثے پر لکھی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جھگڑے میں اصل قاطنہ حملہ کرنے والے جو ہے وہ نظام الدین والے تھے، اور جو معصوم تھے وہ طلبہ اور علماء تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی دو گروپوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ وہاں مدرسے کے لوگوں کا کیا کام تھا مفتی صاحب؟ کیونکہ آپ عظیم سرمایہ ہے اور آپ کا قلم بہت بڑی نعمت ہے، تو اس قلم سے اس طریقے کے الفاظ نکلنا، اب دو تبلیغ والوں کے، ایک تو عالمی شورا والوں کا اور نظام الدین والوں کا وہاں پہ معاملہ چل رہا ہے، تو اس احاطے کے اندر مدرسے کے طلبہ اور مدرسے کے لوگوں کا کیا کام تھا؟ وہ کیوں آئے ہوئے تھے؟ اور آپ نے جو ہے یہ ظاہر کر دیا پوری تحریر پڑھنے پر، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے اس کے اندر لکھا کہ جو ہے مدرسے کے طلبہ جو ہے وہ مظلوم تھے اور جو تبلیغ والے تھے وہ ظالم تھے۔ آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو تحریر لکھتے ہیں اس کا مقصد آپ اس کو ایسے ہی سونے سنے بات لکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے کہہ دیا، میں نے بہت غور خوض کیا، میں نے مجھے جو معلومات تھی اس کے مطابق میں نے لکھ دیا ہے، بہت غور خوض کیا، اللہ سے دعا کی، استخارہ کیا، جو بہتر سمجھا میں نے، جو سمجھ میں آیا اللہ کے حاضر ناظر جان کر میں نے لکھ دیا۔ لیکن آپ نے ان کے جرم پر پردہ ڈالتے ہوئے لکھا۔ آپ کو جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہہ دیجیے، میں دوبارہ غور کر لوں گا۔ نہیں، میں تو کہہ رہی ہوں نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو بھی باتیں ہیں تو دارالعلوم دیوبند جو ہے وہاں کے جھگڑے سے دارالعلوم دیوبند کا کیا لینا دینا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں دو تبلیغ والے ہیں، ایک تو عالمی شورا والے ہیں اور ایک جو ہے نظام الدین والے ہیں۔ تو اس احاطے کے اندر مدرسے کے طلبہ کا کچھ کیا کام ہے؟ اور آج جو حالات کو دیکھ کر کے وہ میں نے لکھا۔ نہیں مفتی صاحب، لیکن آپ نے غلط ہے، آپ اس کی ترجیح شائع کر دی، آپ کے خلاف لکھ دیجیے۔ آپ اچھا، آپ خود ہی لکھتے ہیں؟ اللہ کے میں جواب دے دوں گا۔ میں نے ابھی میں نے دو کچھ کہا، میں نے سن لیا۔ سنیے مفتی صاحب، سنیے، میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر استخارہ کر کے دعا کر کے لکھا، اللہ کو جواب دینے کے لیے میرے لیے کافی ہے۔ جی میں نے بھی نزدیک غلط ہے، آپ اس کی ترجیح شائع کر دیجیے بس۔ نہیں الجواب لکھتے رہیں گے مفتی صاحب، حل نکالے نا۔ یا یہ تو یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے، آپ سے میری پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، میں نے آپ سے یہ بھی التجا کی تھی کہ مولوی صاحب کو چھوڑ کر بھی تو آپ کچھ اور لکھ سکتے ہیں۔ یا بی جے پی والے جیسے آئی ٹی سیل بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے بھی جو ہے سعد صاحب کے خلاف لکھنے کے لیے کوئی آئی ٹی سیل بنا رکھا ہے۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہو فرما دیجیے، جو کچھ بات میرے سمجھ میں آئے گی میں آپ کی بات قبول کر لوں گا۔ ہاں، میرا معاملہ اللہ سے معاملہ ہے، مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے امت کے مفاد کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے جو میں سمجھتا ہوں اس کو لکھتا ہوں۔ چلو، مولانا سلمان صاحب نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو بات کہی ہے وہ کہاں تک کیا ہے؟ بات کرنا نہیں چاہتا، نہیں، یہاں پہ آپ کی سیاست، مفتی زید مظہری صاحب جو ہے سیاست چلا رہے ہیں اور لوگوں کے۔ اب آپ حضرات سماعت فرمائیے حضرت مفتی زید صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی باتیں۔ ایک جگہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جو لکھتا ہوں اپنے بڑوں کی طرف سے، جس کے اندر وہ الزام اور بہتان لگا رہے ہیں،
اور دوسری آڈیو میں آپ سماعت فرمائیے کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مجھے آپ نے یہ کہا بڑھانے کے لیے، میں نے بڑھا دیا، یہ لائن ڈالنے کو یا یہ پیراگراف ڈالنے کو. آپ سماعت فرمائیے. ہوئی اس کی. باقی میرا اپنا حال یہ ہے کہ الحمدللہ میں اپنے بڑوں سے مشورے لیتے رہتا ہوں. تو مجھے جو کچھ لکھنا تھا، جو کچھ کہنا تھا، ہمارے بڑوں نے یہ کہا. بڑوں سے میری مراد یہی ہے، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تشریف لے گئے، وہ حضرت عابد صاحب ہیں، قادری صاحب ہیں، میں تذکرے کرتے رہتا ہوں، مشورہ بھی لیتا رہتا ہوں. خود میرے والد صاحب ہیں، دعا کی درخواست کرتے رہتا ہوں. تو مجھے اس سب چیزوں میں نہیں پڑھنا، بلکہ جتنا میں لکھا ہے، لکھ چکا ہوں، جو مضامین لکھ چکے ہیں، ایک دو تین اور ہوں گے جو اس کی وہ تکمیل باقی ہے، یا تو اس کی لکھا تھا تھوڑا سا اس کا باقی رہ گیا ہے. باقی مجھے آگے اس میں اب نہیں پڑھنا، جو مجھے لکھنا تھا سب لکھ چکا ہوں. مجھے اپنے دوسرے کام کرنا ہے، میں دوسرے کام کر رہا تھا، وہ دوسرے کام کرنا ہے. مجھے زیادہ لکھنے کا زیادہ موقع نہیں ہے، تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا اگر اس میں زیادہ پڑھوں گا. نہیں، بالکل نقصان علم ہے. بعض بڑوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا جو ہے وہ تمہارا حجت پوری ہو گئی ہے، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا. یہ بات مجھ سے یہ بات ان کے دل میں، میرے دل میں اتر گئی اور سمجھ میں آئی بات یہ. اس لیے جو مضامین مقالات ہیں جو جتنا لکھ لیا ہے، اور ایک دو تین اور ہوں گے جس میں واقعی کوئی علمی اعتبار سے لوگوں کو خلجان سکتا ہے. علمی بات ہی ہے، ہم شخصیت کی بات نہیں کر رہے. ہم ایک لفظ بھی کسی کی شخصیت پر نہیں لکھنا چاہتے. اگر کوئی کسی کی شخصیت کو مجروح کر رہا ہے تو ہم تو اس کی جو مجروح کی جا رہی کسی کی شخصیت، تو ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں کہ بھائی کسی کی تذکرہ برائی سے مت کرو. بالکل. تو ہم تو یہ ذہن رکھتے ہیں. یہ مولانا صدیق صاحب بانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری یہی تربیت کی ہے. جی بالکل. اس لیے آگے مجھے کچھ لکھنا بھی نہیں ہے، مجھے نہیں لکھنا ہے. صرف دو تین مضمون ہیں، وہ بھی علمی انداز کے ہیں، جس میں کتاب و سنت کے لحاظ سے علمی جو چیزیں ہیں اس کو پورا کرنا ہے. باقی میں میرا جو کام ہے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، مولانا صدیق صاحب بانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ویسے بھی میرے اور جسے مجھے اس پہ لگنا ہے. مجھے ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑنا ہے. ہمارے بڑوں نے کہہ دیا کہ حدت پوری ہوگی، اپنا فرض ادا کر دیا، بس کافی ہے. میرے لیے ان کا بڑوں کا کہنا اتنا کافی. اب سماعت فرمائیے. بنگلہ دیش کے تعلق سے مفتی زید صاحب دامت برکاتہم عالیہ کسی سے بات کرتے ہوئے کئی راز کھول رہے ہوں خود کے، اور بتا رہے ہیں، اور ان کی جو تحریر ہے جس کی وجہ سے وہاں انتشار اور برپا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. اور روس والے واقعے کو فتن الوقت عامر شیخ نے ان کو کہا کہ یہ واقعہ ڈال دو. اس طریقے کی وضاحت خود مفتی زید صاحب کی زبانی. شرح صدر جو پتہ ہے حضرت رابع صاحب وغیرہ بہت محتاط تو ہیں، کوئی نے شرح صدر ہو جائے تو بات یہی ہے. ٹھیک، وہ خود ہی ان کی رائے اس لیے کمزور رائے ہے اس سلسلے میں. لیکن بات پہنچے گی، ہم بھی کوئی لکھیں گے، ہم کو لکھنا ہے اور کر دیں گے. ہم بھی مادن صاحب کو شکایت کر دیں گے، پوری تفصیل لکھیں گے. کیا پتہ نہیں لوگوں کیا پہنچائیں وہ. ہاں نہیں، اپنی حقیقت تو پہنچائی دینی چاہیے. ہاں، ان کو بھی، محسن صاحب کو بھی. لیکن یہ بہت عام ہو گئی ہے، وہ لوگوں کو ان کی بھی کافی ایک طرح کی ہو رہی کہ انہوں نے یہ ذلت میں سلوک کیا. اور یہ ہاں خیر، وہ تو جو برا کرے گا وہ اچھا تھوڑی ہوگا، وہ بدنامی ہوگا. بدنام بنگلہ دیش میں جو ان لوگوں نے کیا اس کو تھو ہو رہی ہے. اور یہ لوگ جو ہے اپنے تعداد کے ان لوگوں کو شاید گھمنڈ زیادہ ہو رہا ہے. حالانکہ تعداد بھی بہت سے لوگوں کی تو ایسے ہی ہے کہ ابھی چھٹنی کی جائے تو شاید وہ بات غلط نکلے. وہ تو ایک بھیڑ سی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. اچھا، اس کی کیا رائے ہے کہ اس کو جو لکھا ہے بنگلہ دیش؟ نہیں بالکل بھیجیے، بہت مفید ہے انشاءاللہ. وہ جو ہے جو بیچ کے لوگ ہیں یا کچھ وہ لوگ ہیں ان کے لیے مفید ہے. یہ جو ہر دھرم ہے وہ تو کٹر ہے، وہ تو کبھی ہر زمانے ہر ایک جگہ کی کوئی ایسے رہتے ہیں. جو تم نے کہا تھا اس کو بھی ہم نے لکھ لیا، ہم نے ایک صفحہ بڑھا دینا. جو تمہارے کہنے کے بعد ہم نے لکھ لیا، ایک جملہ اور بڑھا دو کہ روس میں عوام الناس نے علماء کرام کو ستایا، ظلم کیا، قتل بھی کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا روس جو ہے وہ علم سے بلکہ ایمان تک سے محروم ہو گیا، ارتداد پھیل گیا وہاں پر. کیا اس کی تاریخ کیا ہے؟ کچھ ہے اس طرح؟ ہمیں معلوم نہیں، پہلی بار کہا ہوں. نہیں، اندلس میں اب تاریخ تو جو تقی عثمانی کا پورا رسالہ ہے اندلس میں چند روز. نہیں، روس کہا ہوں میں، روس کے بارے میں. اچھا، روس، رشیا. ہاں، رشیا کس کا؟ روس میں. تو روس میں ایسا ہوا ہے کیا؟ ہمیں تو کوئی پڑھا نہیں. انہوں نے بتلایا کہ اس کو لکھ دو تو اچھا رہے. 1-1.5 سطر میں اس کو کچھ اجمالاً لکھیے، صرف ہم کو بھی پوری تاریخ صحیح پتہ نہیں ہے. اجمالاً کچھ اس طرح کی بات آ جائے. روس میں جب علماء و مدارس ختم ہوئے تو انجام کیا ہوگا، بس اتنا کر. اچھا، ہاں، اس معنی یہ جملہ آ جائے تو اچھا. علماء و مدارس جب روس میں ختم ہوئی تو اس کا انجام کیا ہوا. جہاں بخاری اور جو ہے یہ سب چیزیں لکھی گئی بعد میں، وہاں
عیسائیت پھیل گئی اور ارتداد پھیل گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم. یہ چند آڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور بھی ذخیرہ موجود ہے. انشاءاللہ بوقت ضرورت اس کو بھی آپ حضرات کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور مفتی زید صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ تا حیات ہمارے پر قائم رہے، اور آپ کے علم میں عمل میں خوب اللہ پاک کرے.